السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کی ڈالی نشاور کریں۔ پر باز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 29 سورہ المدثر رکوع نمبر 16 اور آیت نمبر 42 اور 43 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین۔ جب جہنمی لوگ جہنم میں جاتے ہوں گے تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، تم کو کون سی بات جہنم میں لے کر کے جا رہی ہے؟ تو جہنمی کہیں گے، قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اسی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات نے نماز کی فضیلت اور شرائط نماز کے تعلق سے سماعت فرمایا تھا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز چھوڑنے کی جو بے برکتی ہوتی ہے، نماز چھوڑنے سے بندے کے اوپر جو وبال ہوتا ہے، نمازی جو نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو اس کا برا انجام ہوتا ہے، مختصراً آپ سماعت فرمائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ فرائض نماز بھی سماعت فرمائیں گے۔ مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم ہیں، جب آپ کی خلافت کا شورا عام تھا تو آپ نے اپنے علاقے کے صوبوں کے جو حاکم تھے ان حاکموں کو ایک خط بھیجا، اور خط بھیجنے کے بعد اس میں صاف صاف یہ درج فرمایا کہ میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں میں سب سے زیادہ اہم جو کام ہے وہ نماز کو پڑھنا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، جس نے نماز کو قائم کر لیا، جس نے نماز کی پابندی کر لی، گویا اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو ضائع کر دیا، تو اس کے اور جو کام ہیں وہ بھی وہ ضائع کر دے گا۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم آپ سماعت فرمائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ نمازی ہوتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے، تو یہی نماز بروز قیامت بندے کے لیے نور بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہی نماز
بندے کے لیے نجات بنتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جب بندہ نماز کو ترک کر دیا کرتا ہے، چھوڑ دیا کرتا ہے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے آخرت میں قیامت میں کوئی نور نہیں، اس کے لیے کوئی نجات نہیں۔ گویا اس کا حشر جو ہے وہ قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ ذرا غور کریں، قارون کو آج کون نہیں جانتا، فرعون کو آج کون نہیں جانتا، حامان کو آج کون نہیں جانتا؟ یہ ایسے بدبخت، بدعقل، بدکردار لوگ ہیں جنہوں نے کھلم کھلا شریعت کی مخالفت کی ہے اور انبیاء کرام کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے ہیں۔ تو جو بے نمازی ہوا کرتا ہے اس کا حشر انہی بدبختوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اس سے بڑی بات میں آپ کے سامنے پیش کروں تو سب سے بڑی بات ہے، اس سے بڑی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم سماعت فرمائیں کہ جب بندہ بغیر عذر شرعی نماز کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا نام جہنم کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا ہے۔ ذرا غور کریں، آج ہمارے محلے میں اگر ہمارا تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے اور کوئی کوتوالی یا پولیس چوکی میں جا کر کے ہمارا نام لکھوا کر کے چلا آئے تو ہم بے قرار رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، کئی دن گھروں سے بھاگے پھرتے ہیں، آتے بھی ہیں تو رات میں آتے ہیں، صبح ہوتے ہی نکل جاتے ہیں۔ پولیس کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں پر اس طرح بیٹھا ہوا ہے، لیکن افسوس صد افسوس ہمارے دلوں میں خدا کا خوف نہیں رہا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بغیر عذر شرعی نماز کو ترک کر دیا کرتا ہے تو گویا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ اس سے کیا سمجھیں؟ جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا گیا مطلب جہنم ٹھکانہ ہو گیا۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، نماز کی پابندی کریں، نماز کی جو برکتیں ہیں اس سے آپ مالا مال ہوں۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تو یہ رہا ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ رہا ہے، کوئی کام ہو یا نہ ہو لیکن وقت پر نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے چلے آئے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں جن کا نام محمد بن سیرین ہے، اللہ کے محبوب بندے ہیں، بزرگ ہیں۔ اولیاء کرام میں ایک اہم رتبہ آپ کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرا رب مجھے اختیار دے دے کہ اے محمد بن سیرین تم چاہو تو جنت میں چلے جاؤ اور چاہو تو نماز پڑھ لو، تو حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنت میں جانے سے زیادہ پسند کروں گا کہ میں نماز پڑھوں۔ ہم اور آپ کا ماحول کیا ہے؟ ہر کوئی بندہ جنت میں جانے کا متمنی ہے، ہر کوئی بندہ جنت میں جانے کا خواہش مند ہے، ہر کوئی بندہ جنت میں جانے کا مشتاق ہے، لیکن جنت اتنی آسانی سے میسر نہ آئے گی۔ لیکن بزرگوں کا طریقہ دیکھو، بزرگوں کا فرمان دیکھو۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر مجھے میرا رب اختیار دے دے کہ اے محمد بن سیرین چاہے تم جنت میں چلے جاؤ، چاہے تم نماز پڑھ لو، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جنت میں جانے سے زیادہ پسند ہوگا کہ میں نماز پڑھ لوں۔ جب یہ بات آیا ہوئی، لوگوں کو یہ بات پتہ چلی تو لوگ آئے اور خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگے، اے محمد بن سیرین
ہم نے سنا کہ آپ نے ایسا ایسا کہا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ رب ہمیں کہہ دے کہ جنت میں چلے جاؤ، ہم فوراً چلے جائیں گے، اور ہم اور آپ کا بھی حال ہے، جنت میں جانے کا ایک اشارہ مل جائے تو ہم فوراً جنت میں جانے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کا عالم یہ کہ آپ نماز کو اختیار کر رہے ہیں۔ جب لوگوں نے پوچھا ایسی کیوں، آخر ایسی بات کیا ہے، تو جواب سنیں، وہ جواب اپنے آپ دامن میں یہاں سے باندھ کے لے کے جائیں، اپنے دل کی تختی پر اس جملے کو نقش کر کے جائیں، ہمیشہ اس جملے کو یاد رکھیں، اور اس جملے کو یاد رکھ کر کے ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے رہیے گا۔ حضرت محمد بن سیرین سے جب لوگوں نے پوچھا تھا کہ اے محمد بن سیرین، آپ کا یہ فرمان ہے کہ اگر مجھے رب اختیار دے دے کہ میں جنت میں جاؤں یا میں نماز پڑھوں، تو تم کہ آپ کا فرمان ہے کہ میں جنت میں جانے سے زیادہ پسند کروں گا نماز پڑھنا، آخر کیا وجہ ہے؟ تو محمد بن سیرین کے تاریخی جملہ تھا، آپ نے ارشاد فرمایا تھا، میں نے نماز کو اس لیے پسند کیا ہے کیونکہ نماز میں میرے رب کی رضا ہے، اور جنت میں جانا اس لیے نہیں پسند کیا کہ جنت میں جانا میری رضا ہے، لیکن جب میں نے نماز کو اختیار کر لیا، جب میں نے رب کی رضا کو اختیار کر لیا، تو جب نماز پڑھ لیا، جب رب کی رضا میرے ساتھ ہو گئی، تو جنت میں مجھے ٹھکانہ بھی مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھنے میں میرے رب کی رضا ہے، اور جنت جانے میں میرا اپنا فائدہ، ذاتی فائدہ، اس لیے میں نے اپنے فائدے کو نہیں بلکہ رب کی رضا کو خیال رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزوں، ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے رہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی آنکھوں میں دقت ہو گئی، پریشانی ہو گئی، اس کی وجہ سے آپ کی بینائی ختم ہو گئی، آپ کو دکھنا بند ہو گیا۔ ہم حکیم کے پاس گئے، اور حکیم کے پاس جانے کے بعد جب اپنی آنکھوں کو دکھایا تو حکیم نے یہ کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس، تمہاری آنکھیں بہت خراب ہیں، ان کو بنانا پڑے گا، ان کا علاج کرنا پڑے گا، اور جب ہم اس کا علاج کریں گے، ان آنکھوں کا علاج کریں گے، تو تمہیں کئی دنوں تک نماز کو ترک کرنا پڑے گا، نماز کی پابندی نہیں کر پاؤ گے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی آنکھوں کو پانی سے بچانا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب اس حکیم کے یہ جملے تھے کہ میں تمہاری آنکھیں تو صحیح کر دوں گا، لیکن تمہیں نماز کو کچھ دنوں تک پڑھنے سے رکنا ہوگا، تو تاریخی جملہ یاد کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اے حکیم، اگر ایسی بات ہے کہ میں اپنی آنکھوں کے چکر میں نماز کو چھوڑنا پڑ جائے تو میں نماز کی پابندی ہمیشہ کر لوں گا، لیکن مجھے پوری زندگی اندھا رہنا تو گوارا ہے، لیکن ایک نماز بھی میری ترک ہو جائے تو یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ ایسے ایسے صحابہ کرام، بزرگان دین، ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ آپ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن نماز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں رہتے تھے۔ ایک بزرگ صاحب تھے، ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور وہ نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے تھے۔ کہے کہ نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے تھے۔ جب بیٹے کا انتقال ہوا تو تجہیز و تکفین میں تھوڑا وقت لگ گیا، جس وقت کی وجہ سے ان کو نماز پڑھنے کا، ایک وقت کی نماز پڑھنے کا جو وقت نہیں مل پایا، وہ اسی میں لگے رہے۔ تو جب تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے، جب بیٹے کو دفن کر کے واپس آئے، وقت نکل چکا تھا، خیال آیا یار نماز تو رہ گئی۔ تو آپ کا تاریخی جملہ آپ یاد کریں، آپ نے فرمایا کہ بے شمار لوگ میرے گھر آئے، مجھے تسلی دی کہ گھبراؤ مت، یہ رب کا قانون ہے، بیٹا چلا گیا کوئی بات نہیں، تسلی دی۔
بے شمار لوگوں نے، میرے رشتہ داروں نے، میرے اعزاء و اقربا نے مجھے تسلی دی، لیکن افسوس صد افسوس کسی نے مجھے ایک بار بھی نہیں کہا کہ تمہارا وقت جا رہا ہے، تمہاری نماز نہیں ادا ہو پائے گی۔ مطلب بزرگوں کی سوچ کو دیکھیں کہ سب نے تسلی تو دی، رب کی ذات پر بھروسہ اعتماد کرنے کا تو حکم دیا، لیکن کسی نے ایک بار بھی یاد نہیں دلایا کہ وقت جا رہا ہے، نماز پڑھ لو۔ بے نمازی کی بے برکتی، ہم اور آپ اپنے پیر، پیرانے پیر، روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں اور آپ کی حیات میں چلیں۔ ایک آپ کا مرید تھا جو کاروبار سے بہت پریشان تھا، گھر کا گزر بسر بڑی مشکلوں سے ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا یار چلو پیر کی بارگاہ میں چلیں، کچھ نہ کچھ انعام مل ہی جائے گا۔ پیر کی بارگاہ میں گیا، پیرانے پیر روشن ضمیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضور بڑی بے برکتی ہے، کماتا ہوں کوئی برکت نہیں ہوتی اور بڑی غربت کا ماحول ہے، لہٰذا آپ کچھ نہ کچھ مجھے عنایت فرما دیں۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ یاد کریں، آپ نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ تمہارا گھر کیا راستے پر ہے، روڈ پر ہے؟ اس مرید صادق نے کہا جی حضور میرا راستے پہ گھر ہے۔ میرے آقا پیرانے پیر نے ارشاد فرمایا جاؤ گھر کے دروازے پہ پردہ ڈال دینا جا کر کے۔ وہ مرید سوچ و فکر کے سمندر میں ڈبکیاں لگانے لگا۔ میں آیا تھا یہاں کوئی تعویذ لینے کے لیے، میں تو آیا تھا یہاں دعا کرانے کے لیے، لیکن یہاں حال تو یہ حال ہے، نہ تو تعویذ دیا گیا ہے نہ تو دعا دی گئی ہے، بلکہ بس یوں فرمایا گیا ہے جاؤ گھر کے دروازے پہ پردہ ڈال دینا۔ لیکن مرید صادق تھا، اعتماد تھا، بھروسہ تھا، پیر نے کہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں انعام ہو ہی جائے گا، کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی راستہ اس میں پوشیدہ ہوگا ہی۔ گھر گیا، گھر جانے کے بعد اس نے اپنے مین دروازے پہ پردہ ڈال دیا، اور جب پردہ ڈالا کچھ عرصہ گزرا، وقت گزرا تو اس کے کاروبار میں برکتیں آنے لگیں، اس کے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہونے لگا، اس کا کاروبار خوب پھلا پھولا، اس کا بزنس خوب اعلیٰ مقام پر پہنچا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا چلو پیر و مرشد کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ، کچھ تحفہ، کچھ نذرانہ پیش کر دوں جا کر کے۔ کچھ تحفہ لے کر کے پیرانے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگا حضور یہ میری طرف سے تحفہ قبول فرمائیں، آپ نے جو مجھے حکم فرمایا تھا گھر کے دروازے پہ پردہ ڈال لو، خیر و برکت آئے گی، میں نے وہ عمل کیا اور میرے گھر میں خوب خیر و برکت ہوئی، میرا کاروبار خوب اعلیٰ مقام پر پہنچا۔ لیکن حضور میں ابھی بھی اسی سوچ میں پڑا ہوا ہوں، صرف گھر کے دروازے پہ پردہ ڈالنے سے اتنا بڑا فائدہ کیسے؟ اب جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس پوری گفتگو کا نچوڑ، مین پوائنٹ، سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تمہارا گھر دروازے پہ ہے نا، روڈ پہ ہے نا، روڈ پہ راستے میں نا تمہارا گھر، جب وہاں سے بے نمازی گزرتا ہے تو اس کی نظریں تیرے گھر کے اندر پڑتی ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ میں نے گھر کے دروازے پر پردہ ڈالنے کا حکم دے دیا تو بے نمازی کی نظریں تیرے گھر کے اندر نہیں پڑ پائیں، یہی وجہ رہی کہ تیرے گھر میں برکتیں ہو گئیں۔ اب میں آپ سے مخاطب ہوں، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا غور و فکر کرو، جس گھر کے اندر بے نمازی کی نظریں پڑ جائیں تو اس گھر کی برکتیں اڑ جایا کرتی ہے، اس گھر کے کاروبار میں بے برکتی آ جایا کرتی ہے۔ اب اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے
گھر کا پورا مظاہرہ کرو، اپنے گھر کے اندر دیکھو بے نمازی کی نظر پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے؟ ارے بے نمازی کی نظریں پڑنے کی تو بہت دور کی بات رہی، ہمارے گھر میں ہر کوئی بے نمازی بیٹھا ہوا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو والد بھی نماز نہیں پڑھ رہے، بیٹا بھی نماز نہیں پڑھ رہا، چچا تاؤ بھی نماز نہیں پڑھ رہے، بہن بھائی بھی نماز نہیں پڑھ رہے، والدہ بھی نماز نہیں پڑھ رہی، گویا کہ سارے بے نمازی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ آج ہم اور آپ پریشان ہیں کہ کاروبار میں برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، آج ہم اور آپ پریشان ہیں کہ ہمارے کاروبار میں رحمتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ آؤ اپنے گھر کو نمازیوں سے پر کر دو، اپنے گھر کے تمام بندوں کو نمازیوں کو پابند کر دو، یہ ایمان و عقیدہ ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان جاری ہوگا اور تمہارے گھر میں اور کاروبار میں برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو ایک بے برکتی نمازی کی نظر پڑ جائے تو گھر کی کاروبار کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، نماز کو اپنائیں۔ شرائط نماز یہ آپ ذہن نشین رکھیں، یاد رکھیں، نماز کی کچھ شرائط ہیں اور کچھ فرائض ہیں۔ شرائط جو ہے گزشتہ ہفتے کو بتایا جا چکا، اور فرائض نماز آج سماعت فرمائیں۔ کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ فرائض نماز 6 ہیں۔ نمبر 1 قیام، نمبر 2 رکوع، نمبر 2 قرات، نمبر 3 رکوع، نمبر 4 سجدہ، نمبر 5 قاعدہ آخرہ، اور نمبر 6 خروج بسنعی۔ اور جنہوں نے فرائض نماز کو 7 شمار کیا ہے تو انہوں نے پہلے نمبر پہ تکبیر تحریمہ کو رکھا ہے۔ قیام مطلب سیدھے کھڑے ہونا، قرات مطلب قرآن مجید کی کم سے کم 3 چھوٹی آیتیں یا پھر 1 بڑی آیت، اس کو تلاوت کرنا، یہ قرات ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ رکوع کرنا۔ رکوع کا مطلب کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا جھکانا آگے بڑھانا کہ دونوں گھٹنوں پر ہاتھ پہنچ جائے اور پیٹھ بالکل سیدھی ہو۔ یاد رکھیں، گھٹنوں کو ہمیں جھکانا نہیں ہے، گھٹنوں کو اپنے پیروں کو بالکل سیدھے رکھنا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی بالکل سیدھے رکھنا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں جو ہے کوہنیاں باہر کی طرف نہیں نکالنا ہے۔ ہمارے پیر بھی بالکل سیدھے ہونے چاہیے، ہمارے ہاتھ بھی بالکل سیدھے ہونے چاہیے۔ یہ سنت طریقہ ہے رکوع کرنے کا۔ اور ہماری پیٹھ بھی بالکل سیدھے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ سر اوپر کی طرف ہے اور پیٹھ ہماری جو ہے نیچے کی طرف ہے، بالکل سیدھ میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جب رکوع کی حالت میں ہو تو ہماری نگاہیں جو ہیں دونوں پیروں کے بیچ میں ہونا چاہیے۔ یہ رکوع ہو گیا۔ اسی طریقے سے سجدہ کرنا۔ سجدہ کے بارے میں بارہا بتایا جا چکا ہے کہ سجدے میں 5 چیزوں کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ہوں گی، ان میں سے کوئی ایک بھی ترک ہو جائے گی تو سجدہ نہیں مانا جائے گا۔ مثال کے طور پر دونوں پیر کا انگوٹھا کا پیٹ زمین سے لگنا کم سے کم، یہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگانا یہ واجب ہے۔ پوری 10 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگانا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو سجدے کی حالت میں کم سے کم دونوں پیر کا انگوٹھے کا پیٹ زمین سے لگا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، دونوں گھٹنے ہمارے زمین سے ٹچ ہونے چاہیے۔ نمبر 3، ہماری دونوں ہتھیلیاں زمین سے ٹچ ہونی چاہیے۔ نمبر 4، ہماری ناک کی نرم ہڈی جو ہے وہ زمین سے ٹچ ہونا چاہیے۔ نمبر 6، ہماری پیشانی بھی زمین سے، نمبر 5، ہماری پیشانی بھی زمین سے ٹچ ہونا چاہیے۔ تو یہ سجدے میں 5 چیزیں فرض ہیں، ضروری ہیں۔ اگر کسی کو کوئی دقت، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، تو اگر کوئی ترک کر دے تو
تو اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم قوما سے سجدے میں جا رہے ہیں، قوما کہتے ہیں رکوع کے بعد جب کھڑا ہوا جاتا ہے، اور جلسہ کہتے ہیں جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے. تو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی حالت کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ. اور رکوع سے کھڑے ہونے کی حالت کو کیا کہتے ہیں؟ قوما. ٹھیک ہے. تو جب قوما سے بندہ سجدے کی طرف جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھے گا، پھر اس کے بعد میں اپنی ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھے گا، پھر اس کے بعد میں اپنی ناک کو زمین پہ رکھے گا، پھر پیشانی کو رکھے گا. اور جب سجدے سے اٹھے گا تو اس کا الٹا کرے گا، یعنی پہلے پیشانی کو اٹھائے گا، پھر ناک کو اٹھائے گا، پھر اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اٹھائے گا، پھر اپنے گھٹنوں کو اٹھائے گا. ٹھیک ہے. اور قاعدہ آخرہ جسے ہم سب جانتے ہیں کہ اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اتحیات پڑھی جاتی ہے، تو یہ قاعدہ آخرہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد خروج بسنعی یعنی سلام پھیر کر کے اپنی نماز کو مکمل کر دینا. تو یہ 6 فرائض نماز کے ہیں، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی فرض چھوٹ جائے گا تو یقیناً ہماری نماز پڑھنا نہ پڑھنا برابر. لیکن اگر کوئی پریشانی، کوئی دقت، کوئی بیماری ہے تو شریعت میں اس کی اجازت رکھی گئی ہے کہ نماز ہر حال میں پڑھی جائے. حکم ہے نا کہ نماز ہر حال میں پڑھو. تو اس کی اجازت رکھی گئی ہے کہ جو تکلیف ہے، بیماری ہے، جو چیز وہ نہیں کر پا رہا ہے وہ نہ کرے، لیکن اس کے علاوہ پڑھے. یہاں تک کہ فرمایا گیا اگر بندہ اٹھنے بیٹھنے قابل نہ ہو تو وہ اشارے سے نماز پڑھے. تو وہ تو جس طریقے سے آپ شریعت کے مسائل کو سمجھتے رہیں گے اس طریقے سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو شرائط نماز، فرائض نماز اور فرائض وضو، فرائض غسل وغیرہ جو ضروریاتی زندگی کے مسائل ہیں، چیزیں ہیں، انہیں سیکھیں اور یاد رکھیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم پروردگار عالم ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو نماز کا پابند بنائے، اور ہم سبوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر کے شریعت اسلامیہ کے پیچیدہ مسائل کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھ لیں.